Welcome back after the break. Let's continue where we left off. تو پہلی افغان وار میں ان کو اتنی مار پڑی کہ جو 16,000 کا برٹش کالم جو کابل سے نکلا تھا پشاور، اس میں سے صرف ایک زندہ انسان پہنچ سکا. یعنی انٹائر کالم واز سلاٹرڈ ان افغانستان بائی دی افغانز ایٹ دیٹ ٹائم. اس کے بعد 1870s 1880s وغیرہ میں 1878 میں تقریباً انہوں نے سیکنڈ افغان وار لانچ کی، جس کا مقصد، اور یہ بہت بڑا کالم 40,000 کی فوج لے کے 3 مختلف حصوں سے انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا، اور ان کا خیال یہی تھا کہ ہم افغانستان پر پھر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ وہ وقت تھا کہ جب افغانستان کی حکومت گھبرا گئی اور انہوں نے انگریزوں کو روکنے کے لیے ان سے ایک معاہدہ کیا. اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علاقے جو آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد بنتے ہیں، اس علاقوں تک انگریز حکمرانی قائم کر دی جائے. اس علاقوں تک انگریز امپائر یہاں پر رک جائے گی، انگریز اس سے آگے نہیں جائیں گے. اور افغانستان نے اپنے یہ علاقے پاکستان کے، یعنی اس وقت تو پاکستان نہیں تھا، اس وقت تو برٹش امپائر تھی، برٹش امپائر کو یہ علاقے دے دیے گئے. اور اس کے نتیجے میں افغانستان کو اسلحہ اور روپیہ اور بہت بڑی تعداد میں فائنینشیل ایڈ برٹش امپائر کی طرف سے ملنا شروع ہو گئی. اور ایک فیصلہ کیا گیا کہ یہ خط سرحد بیچ میں بنا دی جائے گی. سر مارٹیمر ڈیورنٹ ایک برٹش فارن سیکرٹری تھا اس وقت برٹش امپائر کا، اس کے نام پر اس لائن کو ڈرا کیا گیا، نقشہ ڈرا کیا گیا، جس کو آج ہم ڈیورنٹ لائن کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ اس ڈیورنٹ لائن کی تاریخ ہے. یہ تقریباً 1883 آس پاس اس علاقے میں تقریباً سیکنڈ افغان وار کے بعد یہ ایگریمنٹ ہو گیا ان کا. اور اس کے بعد سے لے کر برٹش امپائر یہاں رک گئی، لیکن ان کا پولیٹیکل انفلوئنس افغانستان میں بہت زیادہ رہا، اور رشین امپائر اوپر سے نیچے آتی رہی، اور وہ بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پولیٹیکل انفلوئنس افغانستان میں بہت زیادہ برپا کیا جائے. سو ڈیورنٹ لائن کا جو معاملہ تھا وہ ادھر سے شروع ہوا. یعنی دس از دا ہسٹری آف دا ڈیورنٹ لائن، ہاؤ دس ڈیورنٹ لائن came to be called. اور یہ اب خط جو ہے جو پاکستان کے درمیان میں اور افغانستان کے درمیان میں ہے، یہاں پہ ہم اس بات کو روکتے ہیں. اب ہم دوسری بات کرتے ہیں جس کا تعلق ہماری آئیڈیالوجیکل اور فلسافیکل ایسپیکٹ And the creation of Pakistan. سے. پاکستان بننے سے پہلے ایک بہت عجیب و غریب معاملہ جس کو پاکستانی جس کو نہیں جانتے ہیں وہ یہ کہ علامہ اقبال جنہوں نے پاکستان کا ویژن دیا تھا 1930 میں، علامہ اقبال نے الہ آباد کے اجلاس میں مسلم لیگ کے ایک ویژن دیا کہ ایک اسلامی ریاست بنے گی جو ان خطوں پہ ہوگی جو پاکستان آج ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اقبال صرف ایک فلاسفر یا صرف ایک آئیڈیالوگ نہیں تھے، انہوں نے آنے والی اس ریاست کی جس نے قائم ہونا تھا، جو اس وقت صرف خیالوں میں اور خوابوں میں تھی، ان کو اتنا ویژن تھا، اتنا یقین تھا اس ریاست کے بننے کا کہ انہوں نے اس کی فورن پالیسی تک متعین کرنے کی کوشش کی، اور جس کے لیے وہ افغانستان بھی گئے. میں اس بات کو واضح کرتا ہوں. میں اس کو اقبال جیسی شخصیات ایسی نہیں ہوتی جو فطرت خیرات یا چندے کے طور پہ کسی قوم کو دے دے، یہ بشارت اور تحفے کے طور پہ دیے جاتے ہیں. اقبال اتنا بڑا تحفہ ہیں ہمارے لیے، اگر ہم ان کو آج سمجھ جائیں اور ان کے اس ویژن کو جو انہوں نے اس وقت ہمیں دیا تھا وہ آج بھی اگلے 100 سال تک 200 سال تک ویلڈ ہے اگر ہم اس کو استعمال کر سکیں. علامہ اقبال کو یہ بات نظر آ گئی تھی کہ افغانستان کی ریاست جب پاکستان بنے گا یہاں پر تو یہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. اور اس کے لیے علامہ اقبال 1938 میں انتقال ہوا ہے. 33 میں آخری غیر ملکی دورہ جو انہوں نے کیا وہ افغانستان کا تھا. انہوں نے وہاں کنگ امان اللہ خان سے، کنگ نادر خان سے اور ملا شور بازار سے جو بہت بڑا عالم تھا وہاں پہ ملاقات کی. ملا شور بازار کو تو ہمارے یہاں کے لوگ نہیں جانتے، لیکن ملا شور بازار کے صاحبزادے کو پاکستان میں لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ وہ ہیں صبغت اللہ مجددی، جو افغان جہاد میں ایک مجاہد کمانڈر تھے، وہ ملا شور بازار کے صاحبزادے ہیں. علامہ اقبال کو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت خوبصورت اشعار انہوں نے جو بادشاہوں کو سنائے وہاں جا کر ملا شور بازار کو، کہ جس میں ایک شعر یہ تھا کہ ای فقیر باز آیت کے نائد دیگر دنائے راز آیت کے نائد، یعنی یہ فقیر جو آپ کے پاس آیا ہے یہ اب دوبارہ نہیں آئے گا آپ کے پاس، اب دوبارہ وہ راز جاننے والا شخص آپ کے پاس نہیں آئے گا. ہی ٹرائیڈ ویری ہارڈ کہ افغانستان کے بادشاہوں کو اور علماء کو یہ سمجھا سکیں کہ ایک ریاست بننے والی ہے، اس کو تنگ مت کرنا. کیونکہ علامہ اقبال کا ایک شعر اور بھی بڑا خوبصورت ہے جو انہوں نے افغانستان کے حوالے سے خاص طور پہ کہا ہے، وہ یہ کہ جس طرح آسیہ یک پیکر آب و گل است، یعنی کہ ایشیا جو ہے وہ ایک مٹی اور پانی کا ایک بہت بڑا وجود ہے، اور افغانستان اس میں دل کی حیثیت رکھتا ہے. اور افغانستان میں اگر فساد برپا ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا. یعنی واٹ پروفیٹک ورڈز، یعنی ان کا ویژن دیکھیے آپ. یہ 1906 1908 1912 میں شعر کہہ رہے ہیں یہ اس وقت جب افغانستان برٹش امپائر تھی اور افغانستان ایک ریاست کے طور پہ الگ موجود تھا، تصور بھی نہیں تھا. تو علامہ اقبال نے اس وقت کوشش کی کہ افغانستان پاکستان کے لیے پرابلم نہ کرے. یعنی ہی کوڈ سی دیٹ کہ پاکستان جب بنے گا
تو افغان حکومت پاکستان کے لیے پرابلم کرے گی، کیونکہ اور 1930 میں انہوں نے ویژن دیا، 1940 میں پاکستان ریزولوشن ہوئی اور 1947 میں پاکستان بنا، اور 1933 میں اقبال آلریڈی افغانستان جا کے پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کر رہے تھے. یہ بات ہماری تاریخ میں لوگ ذکر نہیں کرتے ہیں اس کا. اور کیا اس کی کیا وجہ ہے؟ بیکاز جیسے عرض کیا نا کہ یہ پاکستان بننے کے بعد کچھ پرابلمز نے آنا تھا. پرابلم یہ آنی تھی کہ اقبال یہ دیکھ چکے تھے کہ جس لمحے برٹش انڈیا ڈیوائیڈ ہوگا دو ملکوں میں، ہندوستان میں اور پاکستان میں، تو افغان حکومت جس کے ایگریمنٹس برٹش انڈیا کے ساتھ تھے، جس کی حکومت برٹش امپائر کے ساتھ تھے، اس نے یہ کمپلینٹ کرنی ہے کہ اب چونکہ برٹش امپائر ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارے وہ سارے ایگریمنٹس جو ہم نے برٹش امپائر کے ساتھ کیے تھے وہ انویلڈ ہو گئے، لہٰذا وہ سارے علاقے جو ہم نے 1883 میں سیکنڈ افغان وار کے درمیان میں برٹش امپائر کو دیے تھے وہ ہمیں واپس چاہیے. نل اینڈ وائڈ ہو گیا سب. اور وہ سارے علاقے کون سے ہیں؟ آج جو ہمارا NWFP کا پروونس ہے اور آج جو ہمارا بلوچستان کا حصہ ہے، یہ سارے علاقے وہ ہیں کہ جو انگریزوں نے 1883 کے ایگریمنٹ میں افغانستان سے لیے تھے. all the troubled areas. all the troubled areas. تو this was the reason Iqbal went and tried to explain to them, to their kings and to their philosophers and to their scholars کہ یار پاکستان کو خراب نہ کرنا، ایک اسلامی ریاست بننے والی ہے. اور وہ پاکستان اور افغانستان کی ایک فیڈریشن چاہتے تھے، وہی چاہتے تھے کہ ایک ایسا ملک ہماری پشت پہ ہو کہ جو ایک تقویت دے مسلمان اس نئی ریاست کو، بننا یہ کہ اس کو تکلیف پہنچائے. یہاں تک اس کے بعد 1947 آتا ہے اور وہ ایک ڈفرینٹ فیز شروع ہوتا ہے کہ 47 کے بعد پاکستان افغان پالیسیز کیا رہیں. پاکستان بننے کے بعد افغانستان کی پارلیمنٹ نے یہ ڈیورنڈ لائن پر کیا فیصلہ اختیار کیا؟ دیکھیے وہی ہوا جس کا علامہ اقبال کو خطرہ تھا. یعنی پاکستان بننے کے فوراً بعد 1949 میں افغان جو لوئی جرگا نے، جو ان کی پارلیمنٹ کہلاتی ہے، اس نے ایک فیصلہ کیا کہ تمام ایگریمنٹ جو برٹش انڈیا سے کیے گئے تھے وہ نل اینڈ وائڈ ہیں اور ہم اب ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے، اور وہ تمام علاقے جو پاکستان کے علاقے میں گئے ہیں، جو پاکستان جن پہ وجود میں آیا ہے، وہ علاقے ہمیں واپس چاہیے. یعنی پختونستان اور آزاد بلوچستان کا بیج اسی وقت ڈال دیا گیا تھا 1949 میں، اور اس کی بنیاد اس ڈیورنڈ لائن کے ایشو کے ساتھ تھی جو 1883 میں ہوا تھا، اور جس کو علامہ اقبال نے دیکھ کر جس آگ کو بجھانے کی کوشش بھی کی تھی. یعنی یہ ایک اتنا تکلیف دہ امر ہے ہمارا کہ افغان حکمرانوں نے اور افغان علماء نے علامہ اقبال کی اس نصیحت کو، جب اس فقیر نے کہا تھا کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائدی فقیر باز آیت کے نائد نہیں آئے گا مڑ کے تمہارے پاس، یہ ہوش میں رہنا، ضائع نہ کرنا اس اسلامی ریاست کو جو بن رہی ہے. لیکن افغانوں نے اس وقت ہی اس سارے تعلقات کو خراب کر لیا. پاکستان یونائٹڈ نیشنز میں جب جا رہا تھا تو جس ملک نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا وہ افغانستان تھا. یعنی اور اس وقت سے انہوں نے ہم سے دشمنی کا آغاز کیا تھا. اور 1949 سے لیکن ان میں ہمت اتنی نہیں تھی، طاقت ان میں اتنی نہیں تھی کہ پاکستان کے خلاف جنگ کر کے، بغاوت کر کے یا حملہ کر کے پاکستان سے علاقے چھین لیتے. لہٰذا انہوں نے سازش کا رستہ اختیار کیا. پختون سب نیشنلسٹ کو، پختونستان کا نعرہ، پختون ایلیمنٹس کو تیار کرنا شروع کیا، بلوچستان میں اپنے ایسٹس بنانے شروع کیے. یہ سلسلہ ان کا کنگ ظاہر شاہ کا پورا پیریڈ، یہ ظاہر شاہ کا دور تھا، 1973 تک چلا. یعنی 1973 تک پاکستان ہیڈ سیریس پرابلمس فرام افغانستان، جب پختونستان کا ایشو عروج پہ تھا. اور پاکستان چونکہ ٹوٹ چکا تھا، ایسٹ پاکستان 71 میں ہمیں نقصان ہوا تھا، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تھا، تو افغانز یہ سمجھ رہے تھے کہ کمزور پاکستان سے یہ ایشوز لیے جا سکتے ہیں اور ہم پاکستان کو توڑ کے دوبارہ پختونستان بنا سکتے ہیں. جی زید صاحب، ہم واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں جو کھو 1973 کھو کے بارے میں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد.